ایم اے فائنل اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے تھے، یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ کس طرح فوج یزید حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح عمر ابن سعد اپنی جنگی تدابیر کر رہا ہے اور حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے بے قرار ہے کہ چیدہ کیے ہزار جوانان ناخلف، اس عہدے پر کیا انہیں منسوب ہر طرف، ساغر بکف رہیں و تنک زر صف بصف، جب العطش کہے در پاک شہ نجف، پانی انہیں دکھا کے یہ بے آبرو بہائیں، اس پر بھی پانی مانگیں تو ان کا لہو بہائیں۔ دیکھیے ظلم کی انتہا شاعر نے دکھائی ہے کہ اس نے ایسے جوانان ناخلف سلیکٹ کیے اور انہیں اس عہدے پر منسوب کیا، لگایا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں پیالے ساغر رکھیں اور صف بصف کھڑے رہیں، اور جب العطش کہے در پاک شہ نجف، شہ نجف کے در پاک یعنی کہ حضرت امام حسین جب پیاس کہیں تو وہ بے آبرو لوگ، وہ ناخلف نوجوان پانی انہیں دکھا کے پانی بہائیں، انہیں تڑپائیں امام حسین کو۔ اگر وہ اس پر بھی پانی مانگے تو ان کا لہو بہا دے، یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ پیاس کریں تو ان کو دیکھ کر پانی کا ساغر ڈھونڈیل دیں، پانی گرا دیں، اور اگر وہ پھر بھی پانی مانگیں تو انہیں ان کا لہو بہا دیں، انہیں شہید کر دیں۔ 4000 پھر اس نے کماندار رو سیاہ، بٹھلائے 4 گوشوں میں گرد خیام شاہ، رکھا نہ سیدوں کے لیے گوشے پناہ، روح بطول کہتی تھی رو رو کے آہ آہ، جلاد لاکھ تیغوں سے ایک سر اتاریں گے، ناچار کر کے یہ میرے بچے کو ماریں گے۔ پھر اس نے ابن سعد نے 4000 یعنی کہ 4000 کماندار جن کے پاس کمان تیر کمان ہوتے ہیں ان کو کماندار کہتے ہیں۔ روسیہ یہاں شاعر نے ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کو روسیہ کہا ہے، جن کا منہ کالا ہو۔ بٹھلائے 4 گوشوں میں گرد خیام شاہ یعنی کہ حضرت گرد خیام شاہ، حضرت امام حسین کا جو خیمہ تھا اس کے چاروں طرف، اس کے گرد چاروں گوشوں میں 4000 کماندار بٹھا دیے تاکہ حضرت امام حسین کو کوئی جائے پناہ نہ بچے، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کوئی جائے پناہ نہ بچے۔ رکھا نہ سیدوں کے لیے گوشے پناہ، روح بطول کہتی تھی رو رو کے آہ۔ ایسے حالات میں روح بطول یہ کہتی تھی، حضرت فاطمہ کی روح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جلاد لاکھ تیغوں سے ایک سر اتاریں گے، جلاد ہیں اور اپنی لاکھوں تیغوں سے، لاکھوں تلواروں سے ایک سر کو اتاریں گے میرے بیٹے کو، ناچار کر کے یہ میرے بچے کو، ناچار کر کے مجبور کر کے میرے بچے کو ماریں گے۔ القصہ بندوبست یہ جب کر چکا عمر، انعام دے کے پیکوں سے بولا وہ بدگوہر،
ہاں اب گھڑی گھڑی کہ مجھے لا کے دو خبر، نکلیں ادھر حسین تو ہو صف کشی ادھر، سنتا ہوں آن بان پہ سادات مرتے ہیں، دیکھوں تو مورچے کہاں شبیر کرتے ہیں۔ القصہ یعنی کہ بات یہ ہے کہ سارا بندوبست اس نے کر لیا، تمام طرف سے امام حسین کو گھیر لیا، پانی پر پابندی کر دی، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، آپ کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ تو اس نے اپنے پیکوں کو، اپنے پیغامبروں کو بلایا، اس بدگوہر نے، اس کمبخت نے اپنے پیغامبروں کو بلایا اور کہا کہ مجھے پل پل کی گھڑی گھڑی کی خبر لا کر دینا، اگر ادھر حسین ادھر سے نکلیں تو ادھر ہم صف کشی کریں گے، اور میں سنتا ہوں کہ سادات آن بان پہ مرتے ہیں، یہ سید ہیں امام حسین اور ان کے اہل خانہ، حضرت علی کی اولاد، یہ اپنی آن بان پہ مرتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ شبیر ہم سے کیسے مورچہ لیتے ہیں، ہم سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بات وہ کہتا ہے اپنے مخبروں کو بلا کر، جب صبح بے ردائیے زینب عیاں ہوئی، اور آخر سپاہ خدا میں اذاں ہوئی، ناموس مصطفیٰ میں بپا یہ فغاں ہوئی، بس اب بہار گلشن زہرا خزاں ہوئی، کانپے گا عرش فاطمہ کے شور و شین سے، جس دم ودا ہوئیں گی زینب حسین سے۔ اب یہ پھر شاعر صبح کے منظر کی طرف رخ کرتا ہے کہ جب زینب کی بے ردائی کی صبح عیاں ہوئی، یعنی کہ جس دن زینب بے ردا ہوں گی، یا زینب کو بے ردا ہونا تھا، یہ زینب کی چادر چھن جانی تھی، اس دن کی صبح ظاہر ہو گئی، عیاں ہو گئی، اور آخر سپاہ خدا میں اذاں ہوئی۔ ادھر سپاہ خدا یعنی کہ حضرت امام حسین کی جو فوج تھی، سپاہ تھی، حضرت امام حسین کا جو خیمہ تھا، ان کا جہاں قیام تھا، ادھر اذان ہوئی، صبح کی اذان ہوئی، اور ناموس مصطفیٰ میں بپا یہ فغاں ہوئی۔ ناموس مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کی ناموس یعنی کہ آپ کا اہل خانہ عورتوں میں یہ فغاں ہوئی، یہ رونا پیٹنا مچا، یہ آوازیں آنے لگی کہ اب زہرا کے گلشن کی بہار خزاں میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، اب جو ہے اس گلشن کو خزاں لگ جائے گی، کانپے گا عرش فاطمہ کے شور و شین سے۔ اور جب امام حسین اور ان کے اہل خانہ، ان کے بچے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے ساتھی شہید ہو جائیں گے، تو عرش حضرت فاطمہ شور و شین سے، آپ کے رونے پیٹنے سے عرش کانپنے لگے گا، اور جس دم ودا ہوئیں گی زینب حسین سے، اور جس دم زینب حسین سے ودا ہوں گی، اور وہ جو منظر حضرت فاطمہ دیکھیں گی، اور وہ اس حالت کو دیکھ کر جو شور و شین کریں گی، اس سے عرش کانپنے لگے گا۔ شب خوں ابھی نہ روز نے مارا تھا رات پر، جو اہل شام بیٹھ گئے یہاں فرات پر، بلوا کیا عدو نے شہ نیک ذات پر، ظلمت محیط ہو گئی آب حیات پر، شب کیا گئی نصیب کا کچھ پھیر ہو گیا، ہوتے ہی صبح خیمے میں اندھیر ہو گیا۔ ابھی دن نے رات پر شب خون نہیں مارا تھا، یعنی ابھی رات پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئی تھی، جو اہل شام تھے وہ دریائے فرات کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئے، اور دشمنوں نے حضرت امام حسین پر بلوا کر دیا تھا، اور ظلمت محیط ہو گئی آب حیات پر، جو پانی تھا اس پر اندھیرا چھا گیا، یعنی کہ
دیکھیے ظلمت محیط ہو گئی آب حیات، اہل شام، شام شہر کا نام بھی ہے اور شام کو بھی کہتے ہیں، شام کا ٹائم اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ تو اور جب اہل شام کہا تو اس اعتبار سے ظلمت محیط ہو گئی آب حیات پر، تو رعایت بہت شاعر قائم کرتا ہے۔ اہل شام اور ظلمت میں رعایت ہے۔ شب کیا گئی نصیب کا کچھ پھیر ہو گیا، یعنی رات کیا گئی کہ نصیب کا کچھ پھیر ہو گیا، نصیب بھی خراب ہو گئے۔ ہوتے ہی صبح خیمے میں اندھیر ہو گیا، جیسے ہی صبح ہوئی خیمے میں اندھیر ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ صبح ہوتی اندھیر ہو جانا، یہ بھی ایک تضاد، بیان کا تضاد ہے، لیکن کتنا خوبصورتی سے یہاں استعمال کیا ہے۔ صبح ہوتی اندھیر ہونا، شاید کوئی اور لفظ بھی لا سکتا تھا، لیکن اندھیر لا کے جو فنی خوبی، جو صنعت کا استعمال ہوا ہے، وہ بھی کمال کا ہے۔ اب آگے کہتا ہے کہ کھینچوں مرقعِ سحر شاہ خاص و عام، جس کے حضور صبح عمر کی ہے عین شام، وہاں تو یہ دھوم دھام تھی اور یہاں خدا کا نام، تسبیح فاطمہ ہے ہی ابھی پڑھتے تھے امام۔ یا ذکر حق کا اور وہاں کلمہ غرور کا، وہاں جادہ نار کا، یہاں سجادہ نور کا۔ کھینچوں مرقعِ سحر شاہ خاص و عام، جس کے حضور صبح عمر کی ہے عین شام۔ یعنی کہ میں حضرت امام حسین کی جو صبح ہے اس کا مرقع کھینچتا ہوں، جس کے سامنے عمر کی جو صبح ہے، صبح عمر کی ہے عین شام، یعنی کہ عمر کی صبح کی جو عمر ہے وہ عین شام ہے، شام کی جیسی ہے۔ یعنی کہ عمر کی جو صبح ہے یا صبح عمر کی ہے، یعنی کہ عین شام، یعنی شام کی طرح ہے بالکل۔ وہاں تو یہ دھوم دھام تھی اور یہاں خدا کا نام، اور یزیدی فوج میں تو دھوم دھام تھی اور یہاں خدا کا نام لیا جا رہا تھا۔ تسبیح فاطمہ ابھی پڑھتے تھے امام، اور فاطمہ کی جو تسبیح تھی حضرت فاطمہ کی، اسے امام پڑھ رہے تھے۔ یہاں ذکر حق کا اور وہاں کلمہ غرور کا، یہاں تو حق کا کلمہ ذکر ہو رہا تھا اور یزیدی فوج غرور کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ وہاں جادہ نار کا، انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا تھا، اور یہاں نور کا سجادہ بچھا ہوا تھا۔ یہ تقابل شاعر نے حضرت امام حسین کی صبح کا اور یزیدی فوج کی صبح کا کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ کیا رو سفید فوج خدا ہے حضور صبح، آئی ہے ان کی عقد عبادت میں حور صبح، رخ سے طلوع مہر جبیں سے ظہور صبح، ایک سمت ان کا نور ہے ایک سمت نور صبح، سر سجدے میں بدن ہے قعود و قیام میں، کیا صبح کی بہار ہے فوج امام میں۔ کیسی سفید چہرے والی فوج ہے صبح کے وقت، آئی ہے ان کے عقد عبادت میں حور صبح، اور جن کی عقد عبادت یعنی کہ جن کی عبادت کے نکاح میں صبح کی حور آئی ہے۔ اب یہاں ان کی عقد میں نہیں آئی ہے، ان کی عبادت کے عقد میں آئی ہے۔
رخ سے طلوع مہر، ان کے رخ سے سورج نکل رہا ہے اور ان کی پیشانیوں سے صبح کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایک سمت ان کا نور ہے اور ایک سمت صبح کا نور ہے۔ ان کے سر سجدے میں ہیں اور بدن قعود و قیام میں ہے۔ بدن کبھی قعود کر رہے ہیں، یعنی کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قعود کہتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اس کو قیام کہتے ہیں۔ کیا صبح کی بہار ہے فوج امام میں، یعنی کہ کیسی بہار، صبح کی بہار آئی ہوئی ہے حضرت امام حسین کی فوج میں۔ یہ شاعر نے منظر بیان کیا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، آئندہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔